یہ پیور آپریشن تھا اور ان اداروں کا تھا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے آتے ہیں. بجائے اپنی کیپیسٹی بہتر کرنے کے، بجائے اپنی غلطی ماننے کے، افسوس کرنے کے، الٹا اس کو ایک اور رنگ دینا میرے خیال میں آنکھیں بند کرنے والی بات ہے، اور آنکھیں بند کرنے سے یہ مسئلے حل نہیں ہوتے. ہمارا یہ فرض ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج پہلے بھی ہوا ہے عام شہریوں کا، مختلف جو میجر آپریشن ہوئے. اب یہ جو چھوٹے چھوٹے اس طرح کے آئی بی اوز ہیں جو ایسے علاقوں میں ہوتے ہیں، اگر ان میں بھی یہ کام ہوگا تو ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم اس کو برداشت بھی نہیں کریں گے. یہ ایک کلیئر میسج ہے ہمارا. ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے، اور اپنی کیپیسٹی بلڈنگ ہم کر رہے ہیں. 30 ارب روپیہ جب سے حکومت آئی ہے ہم نے CRD اور پولیس کو دیا ہے اسٹرینتھن کرنے کے اپنی پولیس کو. لیکن اس طریقے سے آن بورڈ کیے بغیر اس طرح کا کوئی ایکشن کرنا اور اس کے بعد جو ریزلٹ آئے اس ریزلٹ کے اوپر بجائے فیڈرل گورنمنٹ کو سچائی بیان کرنے کے اس طرح کے بیانات دینا یہ قابل مذمت ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسری بات کہ ہمارا جو پروونشل ایکشن پلان ہے اس پہ ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے، اور ہم نے اپنا پروونشل ایکشن پلان جو بنایا ہے وہ ہم نے یہ چیزیں مد نظر دیکھ کر بنایا ہے کہ اس سے پہلے جو تجربات ہوئے، جو چیزیں ہوئیں، ان کا کیا ریزلٹ آیا، اور اب ہم کیسا پلان بنائیں گے جس سے ہمیں اچھے ریزلٹس آئیں گے. اس کے اندر الحمدللہ ہم نے ورکنگ شروع کی ہوئی ہے، اور اس کو ہم آن گراؤنڈ جس طریقے سے کر رہے ہیں اس کے بڑے اچھے نتائج آ رہے ہیں. آپ نے خود دیکھا کرک کے اندر حملہ ہوا اور عوام نکلی کہ ہم اپنی پولیس کے ساتھ ہیں، فورسز کے ساتھ ہیں، اور ہم مقابلہ کریں گے دہشت گردی کا. اس طرح لکی کی عوام نے اسی طریقے سے اعلان کیا کہ اگر کوئی حملہ ہوگا، دہشت گردی ہوگی تو ہم بھی کھڑے ہوں گے. اور فالوڈ بائی ہمارے اور جو ضلع ہیں ان کے اندر بھی ماشاءاللہ ایک ایسا عوام کے اعتماد کے ساتھ ایک ایسا لائمل بنایا جا رہا ہے کہ عوام ساتھ کھڑی ہو، اور اپنی فورس جب کھڑی ہوگی تو دہشت گردی کا مقابلہ بھی کرے گی اور خاتمہ بھی کرے گی. لیکن یہاں پر جو رویہ فیڈرل گورنمنٹ اور ان کی پالیسیز کا ہے اس سے جو ریزلٹس آ رہے ہیں، آتے رہے ہیں، اور آگے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ بالکل بڑے خطرناک ہے. اس لیے میں دوبارہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، اپیل کر رہا ہوں کہ جس بات چیت کے اوپر آپ نے آمادگی کی ہے اس کے اوپر آگے بڑھیں، اور آگے بڑھ کے، کیونکہ جب تک افغانستان کے اندر امن نہیں ہوگا، اس بارڈر کے اوپر حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، اس وقت تک اس پورے ریجن میں امن قائم نہیں ہو سکتا. صرف باتوں سے، دعووں سے کچھ بھی نہیں ہونا، اور اس کے ریزلٹ ہمارے سامنے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں. اب ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے وہ لوگوں نے ہتھیار کیوں اٹھایا، اس کی وجوہات ہوں گی، ہماری غلط پالیسیز ہوں گی. اب انہوں نے ہتھیار اٹھا ہی لیا ہے تو ان سے نمٹنے کے لیے جس طریقے سے نمٹا جا رہا ہے تو میرے خیال میں یہ غلط ہے. اپنے لوگوں کو اون کریں. وہ کہتے ہیں ون دا ہارٹس. اس جنگ کو جیتنے کے لیے آپ کو لوگوں کے دل پہلے جیتنے پڑیں گے، اعتماد کا رشتہ بحال کرنا پڑے گا، لوگوں کو ساتھ ملانا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں اس کے اوپر اپنے صوبے کی حد تک، تو ہم انشاءاللہ اپنی جس طرح پولیس کو امپاور کر رہے ہیں، اسٹرینتھن کر رہے ہیں، اپنے آپریشن پلان جو ہم نے بنایا ہے اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا شروع کیا ہوا ہے، تو ہم اس کے ریزلٹس تو لے لیں گے. لیکن جب تک فیڈرل لیول کے اوپر اوور آل اس ریجن میں ہماری بارڈرز کے اوپر افغانستان کے اوپر پراپر کوئی بات چیت نہیں ہوگی تو ہمیں وہ ریزلٹس نہیں آ سکتے جو ریزلٹس ہم اس حوالے سے چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ افغان ریفیوجیز کا جو معاملہ ہے اس پہ پختونخوا حکومت کا بڑا ایک واضح قسم کا موقف ہے کہ اپنی روایات کو دیکھتے ہوئے ہم کبھی بھی لوگوں کو اس طریقے سے، اس طرح پہلے ہوا کہ لوگوں کو جا کے بارڈر پہ چھوڑ دیا گیا بے سر و سامانی کی حالت میں، بچوں کو، خواتین کو، بزرگوں کو، اور اس سے پاکستان کا امیج خراب ہوا ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، وہ سب کے سامنے ہے. چونکہ یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے، انلیگل جو فارنرز ہوتے ہیں، لیکن ہمارے صوبے میں ہم نے کیمپ لگا لیے ہیں. ہمارے صوبے میں والنٹیئر بنیاد پہ جو جانا چاہتا ہے ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، ان کو کھانا کھلائیں گے، عزت دیں گے، اور اپنے اخراجات کے اوپر ان کو عزت سے چھوڑ کے بھی آئیں گے.